بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین اور محترم ناظرین، دفاع صحابہ سیریز کے ساتھ میں بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کچھ عرصہ ہمارے اور آپ کے درمیان وقفہ آیا، کچھ مصروفیات تھیں جن کی بنا پر کوئی نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ دوبارہ سے اس سلسلے کو انشاءاللہ بھرپور انداز میں شروع کر رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ اہل سنت pk.com اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام کر رہی ہے، آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ اسی طرح ہمارا فیس بک پیج اہل سنت پاکستان کے نام سے ہے، اس پیج کو آپ لائک کریں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اہل سنت پاکستان کے نام سے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے اہل سنت پاکستان کے نام سے، آپ وہاں ہمیں فالو کریں۔ اسی طرح اگر کسی اشکال کا آپ سوال کا جواب چاہتے ہوں، ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں اہل سنت پاک PAAK@gmail.com پہ۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ ایک سوال جو بار بار رافضیوں اور نیم رافضیوں کی طرف سے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی گروہ قرار دیا۔ چنانچہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے واقعہ صفین کے موقع پر، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، وہ شہید ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب اس حدیث کو لے کر وہ لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف ایک حدیث سناتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف اگر ان کے دلوں میں ہوتا اور قرآن و سنت کا صحیح فہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہوتا جو سلف صالحین کے پاس تھا، پھر یہ کبھی اس طرح کی باتیں نہ خود اپنے ذہنوں میں بھرتے اور نہ لوگوں کو ان باتوں سے صحابہ کرام سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے۔ اب یہ حدیث صحابہ کرام نے بھی سنی، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے، اہل سنت والجماعت یہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ تک یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے، لیکن اہل سنت میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا جو اس حدیث کی بنا پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے گروہ میں جو شامل صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں اپنے دل میں رنج یا بغض رکھتا ہو، ان کے بارے میں اپنے دل کو میلا کرتا ہو، یا ان کے ادب و احترام میں کوئی کمی کرتا ہو، ان سے محبت میں کوئی کمی آ گئی ہو اس کے دل میں۔ ایسا اہل سنت میں سے کوئی نہیں ملے گا۔ یہ رافضی ہیں یا نیم رافضی ہیں جو اہل سنت کو بہکانے کے لیے اس طرح کی باتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فئہ باغیہ باغی گروہ قرار دیا گیا، تو اس باغی گروہ کو ہم کیا کہیں گے، اس پر حکم کیا لگے گا؟ کیا یہ باغی گروہ بغاوت کرنے کے بعد مجرم ہیں؟ اللہ کے ہاں ان کا یہ عمل جرم قرار پائے گا؟ کیا اللہ کے ہاں ان کو اس عمل کی سزا ملے گی؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ قرآن و سنت کی کسی نص، قرآن کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کا اکیلے کا ایک مطلب لے لینا اور باقی ساری احادیث اور باقی ساری آیات کو ایک سائیڈ پر رکھ دینا، یہ انصاف نہیں ہے۔ انسان اس طرح گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اہل حق کبھی ایسا نہیں کرتے، وہ ساری نصوص کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، لفظ کفر ہے۔ کفر آپ سمجھتے ہیں اسلام کے بالکل برعکس لفظ کفر اور اسلام، ایک کافر ہوتا ہے اور ایک مسلمان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 17 ہے، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں۔ مسیح بن مریم کو جنہوں نے اللہ قرار دیا انہوں نے کفر کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں کفر کا لفظ اسلام کے بالکل برخلاف ہے۔ جو شخص عیسیٰ بن مریم کو اللہ کہتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ پکا کافر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ تمام رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلانے والا ہے۔ اس کے برعکس صحیح البخاری حدیث نمبر 48 آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور مسلمان سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ یاد رکھیں کہ قتال کا معنی کسی کو قتل کرنا نہیں ہوتا، کسی کو جان سے مار دینا نہیں، کسی کا خون کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ قتال کا معنی لڑائی ہوتا ہے کہ دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں، ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آ جائیں، اس کو قتال کہتے ہیں۔ تو قتال مسلمان سے کرنا یہ کفر ہے۔ اب دیکھ لیں کہ مسلمان صحابہ کرام بھی آپس میں ان کی لڑائیاں ہو گئیں، تو کیا کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کافر ہو گئے تھے معاذ اللہ، کیونکہ وقتالہ کفر؟ تو یہاں کفر کا معنی اسلام سے خارج، دائرہ اسلام سے نکلنے والا کفر نہیں ہے۔ تو ہر جگہ ایک لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا۔ جب کفر کا ایک معنی نہیں ہے، اور ہمارے ائمہ نے ہمیں بتا دیا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نمبر 29 پر باب قائم کیا ہے، باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ امام بخاری نے بتایا کہ کفر کے کئی مراتب ہوتے ہیں۔ ایک کفر حقیقی ہوتا ہے جو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، کفر اکبر اسے کہتے ہیں، اور دوسرا کفر اصغر ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام اس کو کفر کہہ دیا جاتا ہے، قرآن و سنت نے انہیں کفر کہہ دیا، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بھی 29 نمبر پیش کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یکفرن، وہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں بہت زیادہ ان کی تعداد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، وہ خامد سے کفر کرتی ہیں، یعنی خامد کی نافرمانی کرتی ہیں۔ تو خامد کی نافرمانی یہ کفر اکبر کے مقابلے میں بہت چھوٹا جرم ہے، لیکن اس کو بھی کفر قرار دے دیا گیا۔ تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بڑا کبھی عمل، اس کا بھی وہی نام قرآن و سنت میں مذکور ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا عمل ہوتا وہ کبھی ہے لیکن ایک چھوٹا عمل ہوتا ہے، اس کو بھی وہی لفظ دے دیا جاتا ہے جس طرح ظلم کا لفظ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 82 ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ظلم کے ساتھ ایمان کو جمع نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہوگا، قیامت کے دن امن یعنی جنت ہوگی، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام یہ آیت سن کر پریشان ہو گئے۔ یہ حدیث نمبر 32 ہے صحیح بخاری کی، کہ صحابہ کرام نے عرض کیا وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ انسان ہونے کے تقاضے بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے جرم ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، تو گناہ تو ظلم ہوتے ہیں اپنی جان پر۔ تو ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو پھر جنہوں نے ظلم نہیں کیا ایمان لانے کے بعد، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کو ہدایت یافتہ قرار دیا گیا ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ اور یہاں جس جرم کا ذکر کیا گیا تھا، جس ظلم کا کہ ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں تو پھر جنتی ہیں، پھر امن والے ہیں، اور پھر ہدایت یافتہ ہیں، تو یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم یعنی شرک ہے، عام ظلم نہیں ہے۔ عام ظلم بھی گناہ ہے، جرم ہے، لیکن یہ اس درجے کا نہیں ہے جس طرح شرک ہے ظلم عظیم۔ تو ظلم کا لفظ شرک کے لیے بھی استعمال ہوا، اور دوسرے چھوٹے جرائم کے لیے، چھوٹے گناہوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ تو بہرحال شریعت کی تمام نصوص کو سامنے رکھیں تو تب کوئی معنی اور مفہوم واضح ہوتا ہے۔ کسی ایک قرآن کی آیت یا کسی ایک حدیث کو لے کر اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا اور باقی ساری آیات اور باقی ساری احادیث کو پسے پشت ڈال دینا، اس مسئلے میں ان کو سامنے نہ رکھنا، یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سلف صالحین نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ اب میں عرض کروں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو گروہ تھا کہ باہر صحابہ کرام اس میں بھی موجود تھے،
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی جن صحابہ نے کی، صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں تھے، دوسرے کبار صحابہ کرام بھی تھے. میں تھوڑا سا ان کا ذکر کرتا ہوں. ان میں سیدنا طلحہ و زبیر بھی تھے، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا طلحہ اور زبیر کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت پانے والے صحابہ ہیں، یعنی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت. عشرہ مبشرہ جنہیں مسلمان جانتے ہیں، مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے عشرہ مبشرہ کون ہیں. یہ لوگ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے والوں میں شامل ہیں. تو کیا ان پر بھی وہی حکم لگے گا؟ کیا ان کو بھی باغی گروہ قرار دے کر مجرم قرار دے دیا جائے گا؟ کیا ان کے بارے میں بھی اپنے دل میں رنج اور بغض رکھا جائے گا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کی ہے؟ جو حکم سیدنا طلحہ و زبیر کا ہوگا وہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. صحیح بخاری میں 2799 اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں 1912 اور اس کے علاوہ اور بھی طرق اس کے موجود ہیں، اور دیگر دوسری کتابوں میں بھی کثرت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غزوہ باہر کرنے والے لوگ ہیں ان کو میں نے جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ انہیں کتاب کا بھی علم دے، انہیں حساب کا بھی علم دے، وقیہ العذاب، انہیں عذاب سے بھی پناہ دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا دے. تو یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کی ہیں. اور طبرانی کبیر میں 11138 نمبر حدیث جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر بڑی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ نبوت اور رحمت والا زمانہ ہے، میرے بعد خلافت اور رحمت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت اور رحمت ہوگی، ثم یکون ملکم و رحمتن، بادشاہت اور رحمت ہوگی. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والے زمانے کو رحمت والا زمانہ قرار دیا، جس طرح خلفائے راشدین کی خلافت کو رحمت والی خلافت قرار دیا، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کو رحمت والی بادشاہت قرار دیا. یہ سارے فضائل ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے ہمارا ایک پورا ویڈیو لیکچر موجود ہے فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. آپ یوٹیوب پر یا ہماری ویب سائٹ پر وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باغی گروہ قرار دیا ہے وہاں یہ فضائل و مناقب بھی بیان فرمائے ہیں. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. یہ عمر بن عاص وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے دی ہے. اور آج رافضی اور نیم رافضی دشمن ہیں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مودودی صاحب کو دیکھ لیں اور ان کے پیروکار اسحاق جھالوی اور دوسرے جو لوگ ہیں، یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اپنی زبانیں ان کے بارے میں دراز کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے 8042 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن العاص مؤمنانی، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نام لے کر ارشاد فرمایا ہشام و عمر، عاص کے دو بیٹے ہشام اور عمر یہ دونوں مومن ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے دی ہے. پھر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں ان صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راز تھے، جو اس لشکر میں اس باغی گروہ میں سرکردہ لوگ تھے، جو لیڈر لوگ تھے، ان کی بات کر رہا ہوں. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیعت رضوان والے صحابہ میں شامل تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 اور آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی افواہ مکہ سے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم اپنا خون بہا دیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیعت کرنے والے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ ان صحابہ میں شامل ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، جن کو رضوان کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اسی بس نہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گروہ میں شامل تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی گروہ قرار دیا ہے۔ اب ان کے بارے میں بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح مسلم کی 793 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عبداللہ ابن قیس اعطی مزمارا من مزامیر آل داود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تلاوت کی آواز سنی، سیدنا ابو موسیٰ اشعری تلاوت کر رہے تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ بن قیس تھا۔ تلاوت کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری جو عبداللہ بن قیس ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل داود کے سوروں میں سے ایک سورہ عطا فرمایا ہے۔ کتنی پیاری لے ہے، کتنا پیارا انداز ہے قرآن پڑھنے کا، سبحان اللہ۔ یہ تو آل داود کا ایک سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمایا ہے، اور یہی حدیث تفصیل کے ساتھ مسند احمد میں 22,952 نمبر پہ آتی ہے۔ تو سیدنا برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیان ہے کہ ایک رات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور مسجد میں داخل ہوئے تو اچانک مسجد سے آگے سے آواز آ رہی تھی، کوئی شخص قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا برادہ سے پوچھا کہ برادہ بتاؤ اتقولہ مرائیا، کیا یہ جو شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے؟ فقال برائدہ، تو برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اتقولہ مرائیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ ریاکار ہے؟ جو آپ کا نظریہ ہوگا وہی نظریہ میں بنا لوں گا، تو آپ ہی فرمائیے کہ کیا یہ ریاکار ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ، یہ ریاکار نہیں ہیں، بل مؤمن منیب، بلکہ اللہ کے بڑے برگزیدہ مومن ہیں یہ۔ اور پھر دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکرار اور تاکید کے ساتھ کہ لا، ہرگز نہیں، یہ ریاکار نہیں ہے، بل مؤمن منیب، یہ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے مومن ہیں۔ تو فَإِذَا الْأَشْعَرِيُّ يَقْرَأُ بِصَوْتٍ لَهُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو وہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی بلند آواز سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں مومن منیب ہونے کی خوشخبری نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مومن تھے، ان کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ باغی گروہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی قرار دیا۔ اس باغی گروہ کے باوجود اتنے فضائل اور ان کے ایمان کی گواہی اور ان کی جنت کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پھر وہ باغی گروہ بھی ہیں اور وہ جنتی بھی ہیں اور وہ مومن بھی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بغاوت کوئی جرم نہیں اللہ کے ہاں، ان کی بغاوت کوئی جرم نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ غلطی معاف فرما دی۔ وہ غلطی انہوں نے بدنیتی سے نہیں کی تھی، ان کی نیت صاف تھی، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے، اسی اختلاف کی وجہ سے ان کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیتوں کی وجہ سے اس لڑائی پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں کیا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنت کی بشارت نہ دیتے سیدنا معاویہ کو، کبھی طلحہ و زبیر کو جنت کی بشارت نہ ملتی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عاص کو مومن قرار نہ دیتے، کبھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا سرٹیفکیٹ نہ دیتا، کبھی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن منیب قرار نہ دیتے۔
یہ لوگ مجرم تھے ہی نہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، ان کی یہ اجتہادی غلطی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان کا مواخذہ کیا، نہ قیامت کے دن ان کا مواخذہ ہوگا۔ جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ساتھی کون ہے۔ اہل سنت میں سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین میں سے کون ان کا ساتھی ہے جو باغی گروہ والی حدیث کی وجہ سے ان صحابہ کرام پر طعن کرتا ہو؟ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اس گروہ، باغی گروہ کے سرکردہ لوگ تھے، جو لیڈر شمار ہوتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اب میں بیان کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ جو بغاوت تھی یہ جرم کیوں نہیں تھی؟ باغی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اجر کے مستحق کیسے ہو گئے؟ باغی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی کیسے ہو گیا؟ باغی ہونے کے باوجود وہ مومن کیسے ہو گئے؟ باغی ہونے کے باوجود ان کو جنت کی بشارتیں کیوں مل گئیں؟ اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 126 نمبر حدیث ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ مومن دعا کرتا ہے اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول چوک ہو گئی، بھول کر ہم کو غلطی کر بیٹھے، ہم غلطی کرنا نہیں چاہتے تھے، بھول کے ہو گئی، او اخطأنا، ہم تو نیکی سمجھ کے کر رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ غلطی تھی، ہماری نیت صاف تھی، تو اس خطا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قد فعلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا ہے۔ مومن نے جس طرح مجھ سے دعا کی کہ میں بھول چوک پر اور غلطی کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہو جائے اس پر میں مواخذہ نہ کروں، تو میں نے ایسا کر دیا، میں نے مواخذہ ختم کر دیا ہے، میں نے ایسی غلطی معاف کر دی ہے۔ اور یہ مشاجرات صحابہ جو ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو آپس میں لڑائیاں ہو گئیں، ان کے اختلافات ہو گئے، یہ بھی اجتہادی غلطی تھی، یہ ایسی خطا تھی جو بدنیتی پر مشتمل نہیں تھی، جس کے پیچھے دنیا کا کوئی لالچ اور حرص نہیں تھی، بلکہ دونوں گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان صحابہ کو چاہیے کہ میری بیعت کریں اور میرے ماتحت ہوں اور میرے احکامات کو مانیں، میں جس طرح چاہوں اس معاملے کو حل کروں، جب چاہوں، جب بہتر سمجھوں اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو میں سزا دوں، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام اور صحابیات، ان کا خیال یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ، ان کی شہادت کا بدلہ فی الفور لیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صرف افواہ آئی تھی، جھوٹی خبر پھیلائی گئی تھی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی تھی کہ اپنے خون کی بیعت کرو، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ وہ فی الفور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اسی وجہ سے دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اسی اختلاف میں لڑائی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اہل سنت والجماعت تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے اس باغی گروہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی سمجھتے ہیں، لیکن رافضی اور نیم رافضی جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اہل سنت کے بھی دشمن ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدنیت تھے، ان کے دل میں اقتدار کی اور ان کے دل میں حکومت کی لالچ موجود تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا بہانہ بنا کر انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا اور لڑائی کی تاکہ مجھے اقتدار حاصل ہو جائے۔
میں حکمران بن جاؤں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے اتفاقی اور اجماعی عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر دوں کہ شروع سے لے کر صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ نے جو لڑائی کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بدنیتی پر مشتمل نہیں تھی، وہ ایک خطا تھی، اجتہادی خطا تھی۔ ان کا اجتہاد یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو فوراً سزا ملنی چاہیے۔ میں ذرا پہلی صدی سے لے کر شروع کروں اور بتاؤں آپ کو کہ ائمہ دین کا کیا نظریہ اور کیا منہج تھا، اہل سنت کیا سمجھتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے اس اختلاف پر۔ تو سب سے پہلے تو علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی یہ عبارت میں پیش کرنا چاہوں گا، یہ ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جلد 5 ہے، صفحہ 374 ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَكَانَ النَّاسُ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ بَعْدَ وَقْعَةِ صِفِّينَ عَلَىٰ أَقْسَامٍ، کہ لوگ صدر اول میں جب صفین کا واقعہ رونما ہوا، صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو لوگ 3 قسموں میں بٹ گئے۔ ایک تو اہل سنت، وہ اہل سنت تھے، ایک گروہ اہل سنت کا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ اہل علم تھے، قرآن و سنت کا علم انہی لوگوں کے پاس تھا۔ وَهُمْ مُحِبُّونَ لِلصَّحَابَہ، اور یہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے لوگ تھے، صحابہ کرام کی عقیدت ان کے دلوں میں موجود تھی، ان کا ادب و احترام تھا۔ کافون عن الخوض فیما شجر بینہم، صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہوئے اس سے اپنے آپ کو وہ روکنے والے تھے، وہ اپنی زبان کو بھی بند رکھتے تھے تبصرے کرنے سے، اور اپنے ذہنوں کو بھی آلودہ ہونے سے باز رکھتے تھے، جیسا کہ سعد وابن عمر، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحابہ کرام بھی اہل سنت کے گروہ میں شامل تھے۔ یہ کسی بھی گروہ میں شامل ہو کر لڑائی کرنے والوں میں سے نہیں تھے، نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہوئے، نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہوئے۔ انہوں نے کسی کے ساتھ لڑائی میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود کسی بھی گروہ سے نفرت اور عداوت ان کے دلوں میں نہیں تھی، نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ سے نفرت، نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ سے یہ اپنے دل میں کوئی رنج رکھتے تھے۔ یہی اہل سنت تھے۔ اور دوسرا گروہ وہ فرماتے ہیں ثم شیعۃ، وہ شیعہ تھے یتوالون، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرتے تھے، کہتے تھے ہم علی والے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ کن کا عقیدہ ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم معاویہ والے نہیں ہیں، ہم علی والے ہیں، یہ کن لوگوں کا نظریہ تھا؟ یہ شیعوں کا نظریہ۔ اس دور کے شیعہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول یہ وہ لوگ تھے یتوالون، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرتے، ان کے گروہ میں شامل ہوتے، ہم علی والے ہیں۔ وَيَنَالُونَ مِمَّنْ حَارَبُوا عَلِيًّا، اور جن صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی، لڑائی ہوئی تھی جن کی سیدنا علی سے، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے تھے، ان کے بارے میں بغض رکھتے تھے، اپنے کینے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ بُغَاةٌ ظَلَمَةٌ، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے والے صحابہ ہیں یہ مسلمان ہیں، باغی ہیں اور ظالم ہیں۔ یعنی سیدنا معاویہ اور ان کے گروہ کو ظالم کہنا، ان کو ظلم کرنے والا کہنا، ان کو فاسق کہنا، ان کی شان میں کسی طور پر بھی تنقیص کرنا، یہ شیعوں کا کام ہے، اہل سنت کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد ناسبی، یہ تیسرا گروہ تھا جو ناسبی تھے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو خلیفہ تھے ان کا ادب و احترام تو کرتے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو پراگندہ کرتے تھے، اپنے دلوں میں بغض رکھتے تھے، کہتے تھے کہ خاذل الخلیفۃ عثمان، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہ لے کر ان کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے، سیدنا عثمان کا پیچھا نہیں کیا انہوں نے۔ یہ بغض ان کے دلوں میں بھر گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو شیعہ تھے وہ بھی صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، سیدنا معاویہ اور ان کے گروہ کی تکفیر نہیں کرتے، ان کو کافر نہیں کہتے تھے، اور نہ ناسبی جو تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کو کافر کہتے تھے،
ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے، بلکہ بل دخلوا فی سب و بغض، وہ بد زبانی میں اور بغض میں داخل ہو گئے تھے۔ جو شیعہ تھے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھروں کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے تھے اور اپنے دلوں میں بغض رکھتے تھے، اور جو ناسبی تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھروں کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے تھے اور دلوں میں بغض رکھتے تھے۔ آج ہر مسلمان دیکھے کہ اس کا شمار کن میں ہوتا ہے، وہ اہل سنت میں سے ہے، شیعوں میں سے ہے یا ناسبیوں میں سے ہے۔ اہل سنت والجماعت تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، لڑائی کرنے والوں سے، جن سے لڑائی ہوئی، سب سے محبت رکھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے بھی محبت اور عقیدت، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ سے بھی محبت اور عقیدت۔ اب آپ کو معلوم ہو جائے گا، بڑے اچھی طرح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شیعہ کون ہیں۔ یہ جو لوگ مسلمان کا لیبل لگا کر اور اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی نصوص لوگوں کے سامنے غلط انداز میں پیش کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شیعہ ہیں، یہ شیعوں کی کارستانیاں ہیں کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گروہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بھی دراز کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو بھی میلا کرتے ہیں، اور وہ برملا کہتے ہیں کہ ہمیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے دل میں رنج ہے۔ اب یہ شیعوں کا عقیدہ اور نظریہ ہو سکتا ہے، یہ شیعوں کا کارنامہ ہے۔ اہل سنت میں سے کوئی ایک بھی، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین میں سے کوئی ایک دکھائیں جنہوں نے اس مشاجرات کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ میں شامل کسی صحابی سے رنج رکھا ہو اپنے دل میں۔ اہل سنت میں سے تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ شیعہ بننا چاہتے ہیں، شیعوں کی یہ تعلیمات کا پرچار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ وہ سب سے محبت رکھتے تھے، سب کی عقیدت اور سب کا احترام ان کے دلوں میں ہوتا تھا، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کا یہی نظریہ اور عقیدہ رہا ہے۔ اب ذرا تیسری صدی ہجری میں چلتے ہیں۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ تعالی جو 277 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ تعالی جو 264 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ دونوں ائمہ فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ یہ تھا، کہتے ہیں ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار، ہم دنیا کے خطے خطے میں گئے، کونے کونے میں ہم نے سفر کیے حدیث کی طلب کے لیے، تو ہم نے تمام علاقوں میں، حجاز میں، عراق میں، مصر میں، شام میں اور یمن میں علماء کرام کو دیکھا، محدثین اعظام کو دیکھا، ان کی تعلیمات جو ہم نے دیکھی ہیں، فکانہ من مذہبہم، ان کا مذہب کیا تھا، الترحم علی جمیع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے لیے دعائے رحمت، والکف عما شجر بینہم، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے اس سے رک جانا، یہ ان کا مذہب تھا اہل سنت والجماعت کا۔ کچھ لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی مشاجرات صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جی زبان بند رکھو، زبان بند رکھنے کا مطلب یہ ہے جی وہ حدیثیں ہی بیان نہ کرو، وہ روایتیں بیان نہ کرو، پھر محدثین نے، بخاری مسلم نے وہ حدیثیں کیوں بیان کی؟ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ میں ابھی بتاؤں گا کہ سارے ائمہ دین نے یہ بات لکھی ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں تم نے رک جانا ہے، اپنی زبانوں کو بھی روکنا ہے، اپنے ذہنوں کو بھی پراگندہ ہونے سے روکنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب مشاجرات صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، کوئی روایت آتی ہے، تو اس کو سن کر صحابہ کرام کے بارے میں نہ تو کسی ایک گروہ میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے کہ میں تو علی والا ہوں یا میں معاویہ والا ہوں، ایسا نہیں کہنا۔ سب صحابہ کرام سے محبت ہے، ہم علی والے بھی ہیں، ہم معاویہ والے بھی ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج تھا۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی ایک گروہ کی تنقیص لازم آتی ہو، کسی ایک گروہ کو مجرم قرار دیا جاتا ہو، ایسی بات اپنی زبان سے نہیں کرنی، اور اپنے ذہن میں کسی صحابی کے بارے میں بغض نہیں رکھنا، کسی صحابی کے بارے میں کینہ نہیں رکھنا، کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے دل میں رنج نہیں رکھنا۔ یہ ہے مشاجرات صحابہ کے بارے میں اپنے آپ کو روک لینا، جس کی اہل سنت والجماعت شروع سے لے کر آخر تک آج تک تعلیم دیتے رہے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اہل سنت والجماعت، محدثین، اسلاف امت کی قدر نہیں کی، ان کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر گمراہی کو سینے سے لگا لیا ہے۔ یہ امام ابو زرع الرازی اور امام ابو حاتم الرازی نے اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ نقل کیا ہے۔ یہ امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب اصل السنہ و اعتقاد الدین میں نقل کیا ہے۔ اب ہم چوتھی صدی ہجری میں، تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں، یہ تیسری صدی ہجری کا عقیدہ تھا۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے امام ہیں امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی۔
امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی یہ 324 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 260 ہجری میں ان کی پیدائش تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَا جَرَى مِنْ عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ رضی اللہ عنہم اجمعین فَإِنَّمَا كَانَ عَلَى تَأْوِيلٍ وَاجْتِهَادٍ۔ سیدنا علی، زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ تعویل اور اجتہاد پر مبنی تھے۔ وعلی الامام، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے۔ وکلہم من اہل الاجتہاد، یہ سارے کے سارے مجتہد تھے دوسرے صحابہ۔ وقد شہد لہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ فدل علی انہم کلہم کانوا علی حق فی اجتہادہم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اپنے اجتہاد کی وجہ سے حق پر تھے۔ وَكَذَلِكَ مَا جَرَى بَيْنَ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ بھی اجتہادی ائمۃ مأمونون، سارے کے سارے صحابہ یہ ہمارے امام ہیں، سب بدنیتی سے پاک تھے، غیر متہمین فی الدین، دین کے بارے میں کسی پر بھی کوئی الزام نہیں تھا۔ کسی صحابی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دین میں کوئی مسئلہ تھا، وہ دنیا کا لالچ اپنے دل میں رکھتا تھا یا دنیا کے لالچ کے لیے اس نے لڑائی کر دی۔ وقد اثنى اللہ ورسولہ علی جمیعہم، اللہ اور اس کے رسول نے تمام صحابہ کرام کی تعریف کی ہے۔ وتعبدنا بتوقیرہم وتعظیمہم وموالاتہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم کیا ہے کہ ہم ان کی عزت، ان کی تکریم کریں، وموالاتہم، اور ان سے محبت رکھیں۔ سب صحابہ سے محبت رکھنا، سیدنا علی سے محبت رکھنا اور سیدنا معاویہ سے محبت رکھنا، سیدنا علی کے گروہ سے محبت رکھنا اور سیدنا معاویہ کے گروہ والے صحابہ سے محبت رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم کر دیا ہے۔ وَالتَّبَرِّ مِنْ كُلِّ مَنْ يَنْقُصُ أَحَدًا مِّنْهُمْ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی لازم کیا ہے کہ کسی بھی صحابی کو جو برا بھلا کہے، کسی بھی صحابی کی شان میں کمی کرے اور کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرے، اس سے ہم بری ہو جائیں، یہ ہمارے لیے لازم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے لازم کیا ہے۔ یہ امام ابو الحسن اشعری کی کتاب ہے الابانہ عن اصول الدیانہ، صفحہ نمبر 78 ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے۔ یہ تیسری اور چوتھی صدی میں مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی نظریہ تھا۔ امام ابن بطہ رحمہ اللہ تعالی جو 387 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، چوتھی صدی ہجری کے امام ہیں، اہل سنت کے جلیل القدر ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اپنی کتاب الابانہ فی اصول السنہ میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 268 ہے، فرماتے ہیں نکف عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، ان کے مشاجرات کے بارے میں اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنی زبانوں کو بھی روکتے ہیں، کوئی غلط تبصرہ نہیں کرتے، اور اپنے ذہنوں کو بھی پراگندہ ہونے سے روکتے ہیں۔ فقط شہید المشاہد معہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حاضر ہوئے، وسبق الناس بالفضل، اور لوگوں سے، عام لوگوں سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی تھی۔ فقط غفر اللہ لہم، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، سب صحابہ کو معاف فرما دیا۔ وَأَمَرَكَ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ، اور آپ کو کیا حکم ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِمَحَبَّتِهِمْ، اور سب صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر کے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ وَفَرَضَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی اس چیز کو مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا سَيَكُونُ مِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کی زبانی سب صحابہ سے محبت کرنا ضروری قرار دیا، اس وقت اللہ کو علم تھا کہ صحابہ کرام سے کون سی غلطی ہونے والی ہے۔ وَأَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ صحابہ کرام آپس میں لڑنے والے ہیں۔ وَكُلُّ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مَغْفُورٌ لَهُمْ، یہ چوتھی صدی ہجری کے امام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اب چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے امام ابو منصور معمر بن احمد اصبہانی رحمہ اللہ تعالیٰ 418 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، چوتھی اور پانچویں صدی کے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ السُّنَّةِ السُّكُوتُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہوئے اس کے بارے میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اپنی زبانوں کو دراز ہونے سے روکنا ہے، اپنے ذہنوں کو پراگندہ ہونے سے روکنا ہے۔ وَنَشْرُ فَضَائِلِهِمْ، ان کے فضائل کو لوگوں میں عام کرنا، وَالِاقْتِدَاءُ بِهِمْ، صحابہ کی پیروی کرنا،
فَإِنَّهُ النُّجُومُ الظَّاهِرَةُ، صحابہ کرام تو چمکنے والے ستارے ہیں۔ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ امام ابو منصور اصبہانی کا امام ابو القاسم اصبہانی نے اپنی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ میں بیان فرمایا ہے، جلد 1 صفحہ 252 ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس کے بعد پانچویں صدی ہجری، اس میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ تھا؟ ایک عباسی خلیفہ تھے، یاد رکھیے یہ اموی خلیفہ نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بنو امیہ والوں نے بڑی سازشیں کی، جی کسی اموی کی بات نہیں ہے، ایک عباسی خلیفہ تھے القائم بامر اللہ ابو جعفر ابن القادر ہاشمی کے نام سے، جو 467 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے 430 ہجری میں الاعتقاد القادری کے نام سے مسلمانوں کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ شائع کیا۔ تمام اہل علم جو اس دور میں موجود تھے، بڑے بڑے اہل سنت کے ائمہ، ان سے تصدیق کروانے کے بعد ایک مختصر عقیدہ لوگوں کے لیے شائع کیا تاکہ سارے لوگ اس عقیدے کو اپنائیں اور اس کو یاد رکھیں۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ ولا یقول فی معاویہ الا خیرا، جہاں عقیدے کی اور باتیں تھیں وہاں یہ بھی درج تھا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی بات کرے۔ جب بھی بات کرنی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں، ان کی منقبت کے بارے میں، ان کی عزت اور احترام کے بارے میں ہی بات کرنی ہے۔ ولا يدخل فی شیء شجر بینہم، اور صحابہ کرام میں جو اختلافات ہوئے اس میں دخل اندازی نہیں کہ یہ غلط تھا، یہ ظالم تھا، یہ فاسق تھا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ صحابہ کے اختلافات کے بارے میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ وَيَتَرَحَّمُ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ، اور سب صحابہ کرام کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا 5ویں صدی ہجری میں یہ عقیدہ تھا الاعتقاد القادری کے نام سے جو شائع ہوا۔ اور اس کو اگر آپ نے ملاحظہ کرنا ہو تو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ پر ایک کتاب المنتظم، اس میں امام صاحب نے اپنی سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ یہ عقیدہ درج کیا ہے، جلد 15 ہے صفحہ 281 ہے۔ اسی طرح 5ویں صدی ہجری میں ہی شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل صابونی رحمہ اللہ تعالی جو 449 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَرَوْنَ الْكَفَّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہوئے اس سے وہ باز رہتے ہیں، اس میں دخل اندازی سے باز رہتے ہیں۔ وَتَطْهِيرَ الْأَلْسِنَةِ عَنْ ذِكْرِ مَا يَتَضَمَّنُ عَيْبًا لَهُمْ، اور اہل سنت اپنی زبانوں کو کسی بھی ایسی بات سے پاک رکھتے ہیں جس بات سے صحابہ کرام میں کسی عیب کا شائبہ نکلتا ہو۔ وَنَقْصًا فِيهِمْ، اور ایسی بات سے اپنی زبانوں کو پاک رکھتے ہیں جس سے صحابہ کرام میں کوئی نقص لازم آتا ہو۔ وَيَرَوْنَ التَّرَحُّمَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، اور سب صحابہ کرام پر کے لیے دعائے رحمت کرنے کا وہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ وَالْمُوَالَاةَ لِكَافَّتِهِمْ، اور اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنی ہے۔ یہ عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، یہ امام صابونی رحمہ اللہ تعالیٰ کا صفحہ 93 ہے۔ اس کے بعد ہے 5ویں صدی ہجری ہی علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں 456 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فَبِهَذَا قَطَعْنَا عَلَى صَوَابِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَصِحَّةِ أَمَانَتِهِ وَأَنَّهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَأَنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ اجر الاجتہاد و اجر الاصابت۔ یہ جو دلائل ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں ان سے ہم نے ایک قطعی نتیجہ یہ اخذ کر لیا ہے، یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درستی پر تھے، وہ صاحب حق تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اجر دیے، ایک اجتہاد کا اجر اور ایک اجتہاد میں درست راہ پانے کا اجر۔ وَقَطَعْنَا أَنَّ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَمَن مَّعَهُ مُخْطِئُونَ مُجْتَہِدُونَ مَأْجُورٌ أَجْرًا وَاحِدًا، اور ہم نے یہ بھی عقیدہ اور نظریہ بنا لیا ہے ان دلائل کی روشنی میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ساتھی تھے وہ خطا پر تھے لیکن مجتہد تھے، اور ان کو بھی ایک اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ضروری طور پر۔ جب کسی شخص کو کسی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اجر دے دے، اور آج کوئی شخص کہے کہ میں اس وجہ سے اپنے دل میں ان سے رنج رکھتا ہوں، اس شخص کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الفصل فی الملل والاہواء والنحل، ان کی کتاب ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 161 ہے۔ اس کے بعد 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری علامہ ابو حامد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ جو 450 میں پیدا ہوئے اور 505 میں فوت ہوئے ہیں، 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں، 6ٹھی صدی ہجری کے بھی 5 سال وہ زندہ رہے۔ وہ فرماتے ہیں وما جرا بین معاویہ و علی رضی اللہ عنہما کان مبنیا علی الاجتہاد،
کہ سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو لڑائی ہوگی، وہ اجتہاد پر مبنی تھی، ولا منازعات من معاویہ فی الامامۃ۔ اور یاد رکھو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امامت میں، اقتدار میں، حکمرانی میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اقتدار کے حریص تھے، نہ ان کے دل میں کوئی حکمرانی کی کوئی خواہش تھی۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص والا، جس کی وجہ سے ان کے اختلافات ہو گئے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اقتدار کے بھوکے تھے، وہ تو کب سے انتظار کر رہے تھے جی ان کو اقتدار ملے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا تو ایک بہانہ تھا، وہ لوگ اہل سنت میں سے قطعاً نہیں ہیں۔ یہ بات علامہ غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء علوم الدین جلد 1 صفحہ 115 میں فرمائی ہے۔ اس کے بعد 6 صدی ہجری میں ہی قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے سیرت پہ ایک بڑی عظیم کتاب لکھی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی معرفت کے لیے انہوں نے کتاب لکھی، اس میں وہ فرماتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم توقیر اصحابہ وبرہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور آپ کی توقیر کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام سے بھی نیکی کی جائے، آپ کے صحابہ کرام کی بھی عزت کی جائے، ان کی بھی توقیر کی جائے، وَمَعْرِفَةُ حَقِّهِمْ اور ان کے حق کی پہچانا جائے، وَالِاقْتِدَاءُ بِهِمْ ان کی پیروی کی جائے، وَحُسْنُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ اور ان کے بارے میں اچھی باتیں کی جائیں، ان کی تعریف کی جائے، والاستغفار لهم اور ان کے بارے میں اللہ سے دعائے مغفرت کی جائے، والامساک عما شجر بینہم اور ان کے درمیان جو اختلافات ہو گئے ان سے اپنے آپ کو روکا جائے، ومعادات من عاداہم جو صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہو اس سے دشمنی رکھی جائے۔ 6 صدی ہجری میں ہی امام قوام السنہ ابو القاسم اصبہانی رحمہ اللہ تعالی جو 535 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں وما جرى بین علی و بین معاویہ فقال السلف من السنۃ السکوت عما شجر بین اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہو گئے، ہمارے سلف نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیم یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، اپنی زبان کو لگام دی جائے۔ یہ ان کی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ جلد 2 ہے، صفحہ 569 ہے۔ اس کے بعد علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری میں، اب یہ میں بالترتیب مسلمانوں کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا پیش کر رہا ہوں۔ 7ویں صدی ہجری پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شرح صحیح مسلم میں جلد 18 صفحہ نمبر 11 ہے، کہ جہاں مسلمانوں کے خون کے بارے میں وعید آئی ہے کہ جو کسی مسلمان کا خون بہائے گا اس پر یہ جرم لاگو ہوگا، وہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم لَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ فِي هَذَا الْوَعِيدِ کہ جان لیجئے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات اور لڑائیوں کی وجہ سے خون ہو گئے وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ صحابہ کرام ان پر یہ وعید صادق نہیں آئے گی۔ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِمْ اہل سنت اور اہل حق کا مذہب کیا ہے کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں سیدنا معاویہ کی نیت صاف نہیں تھی، وہ کیا حسن ظن رکھتے ہیں؟ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ اہل حق ہیں۔ والامساک عما شجر بینہم اہل سنت اور اہل حق کا طریقہ یہ ہے، ان کا نظریہ اور مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہو گئے ان سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ وتأویل و قتالہم ان کے لڑائی کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ وہ اجتہاد پر مبنی تھی۔ وانہم مجتہدون متأولون لم یقصدوا معصیۃ ولا محض الدنیا صحابہ کرام نے جنہوں نے لڑائی کی ان کے دل میں نہ کوئی برائی تھی، نہ کسی بد ارادے سے انہوں نے لڑائی کی، اور نہ دنیا کی لالچ میں، حکمرانی کے لالچ میں انہوں نے لڑائی کی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بل اعتقد کل فریق انہ المحق بلکہ ہر فریق کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ وہی حق والے ہیں، تو اس لیے ان کی لڑائی ہو گئی۔ وکان بعضهم مصیبا وبعضهم مخطئا بعض تو صحابہ کرام جو لڑنے والے تھے وہ حق پر تھے اور بعض غلطی خطا پر تھے، لیکن لأنہ لاجتہاد یہ غلطی اجتہاد کی وجہ سے تھی۔ والمجتہد اذا اخطأ لا اسم علیہ مجتہد جب اجتہاد کرتے ہوئے غلطی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ اور نظریہ ہے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جو 7ویں صدی ہجری کے امام ہیں۔ ان کا ایک اور قول بھی ہے، طوالت کے پیش نظر پھر کبھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔
اب ہے 8ویں صدی ہجری. حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی جو 748 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ 8ویں صدی ہجری کے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں فسبیل الکف والاستغفار للصحابہ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا منہج اور نظریہ اور عقیدہ اور ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں صحابہ کرام کے اختلافات سے، والاستغفار، اور صحابہ کرام کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں. ولا نحب ما شجر بینہم، صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہوئے ان میں دخل اندازی ہم پسند نہیں کرتے. ونعوذ باللہ منہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ کبھی ہم کریں. یہ سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 39 ہے. اسی طرح وہ لکھتے ہیں بل سبیلنا ان نستغفر لکل من نحبهم، اہل سنت والجماعت کا نظریہ حافظ ذہبی 8ویں صدی ہجری میں بیان فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں. سیدنا معاویہ سے بھی محبت، سیدنا علی سے بھی محبت، سیدنا عمر بن عاص سے بھی محبت، سیدنا طلحہ زبیر سے بھی محبت، سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے بھی محبت، اور تمام صحابہ کرام سے محبت. ونکف عما شجر بینہم، صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہوئے ان سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، ان میں دخل اندازی نہیں کرتے. سیر اعلام النبلاء جلد 7 ہے، صفحہ 370 ہے. 8ویں صدی ہجری میں ہی امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی جو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں اما ما شجر بینہم بعدہ علیہ الصلوۃ والسلام فمنہ ما وقع عن غیر قصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اختلافات صحابہ کرام میں ہوئے کچھ تو ایسے تھے جو بغیر ارادے کے ہو گئے، لڑائی ہو گئی کیوم الجمل، جیسا کہ جمل والے دن. ومنہ ما کان عن اجتہاد کیوم صفین، اور بعض اختلافات ایسے، لڑائیاں ایسی تھی جو اجتہادی وجہ سے، اجتہادی خطا کی وجہ سے ہوئیں، جیسا کہ صفین والے دن. والاجتہاد یخطئ و یصیب، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفین والے دن ان کی لڑائی ہوئی. اجتہاد کبھی درست ہوتا ہے اور کبھی غلط ہوتا ہے، ولیکن صاحبہ معذور وان اخطأ، لیکن اجتہادی غلطی کرنے والا اللہ کے ہاں اس کا عذر قبول ہوتا ہے اگرچہ وہ غلطی بھی کرے. ومأجور ایضا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اجر بھی عنایت فرماتے ہیں. اور وہ عمل مصیب فلہ اجران، اور جو درست ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر دیتے ہیں. یہ الباعث الحسیس امام صاحب کی کتاب ہے، صفحہ 182 پر یہ عبارت موجود ہے. اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 279 میں بھی امام صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 اجر عطا فرمایا ہے. اسی طرح ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ 852 ہجری میں فوت ہوئے. وہ فرماتے ہیں واتفق اہل السنۃ علی وجوب من الطعن علی احد من الصحابہ بسبب ما وقع لهم من ذلک، صحابہ کرام میں جو اختلافات ہو گئے، جو لڑائیاں ہو گئیں، ان کی وجہ سے کسی ایک بھی صحابہ پر طعن نہیں کرنی. اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ضروری طور پر بچنا ہے، بالکل جائز نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے اختلافات کی وجہ سے ان پر طعن کی جائے. ولو عرف المحق منہم، اگرچہ کوئی شخص ان میں سے اہل حق کی پہچان بھی حاصل کر لے، جس طرح ہمیں معلوم ہو گیا حدیث کی روشنی میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں وہ زیادہ حق پر تھے، اس کے باوجود بھی ہم کسی صحابی کے بارے میں طعن نہیں کرتے. لأنہ لم یقاتلوا فی تلک الحروب الا عن اجتہاد، کیونکہ وہ ان لڑائیوں میں صرف اجتہادی وجہ سے لڑے ہیں، اجتہادی خطا سبب بنی ہے لڑائی کی. ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کا یہ اتفاق ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے گروہ کی جو لڑائی تھی وہ اجتہادی بنا پر تھی، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے، حکمرانی کے اور اقتدار کی ہوس کی وجہ سے نہیں تھی. ایسے لوگ اہل سنت کے اتفاق کے دشمن ہیں، یہ رافضیوں کے ہم نوا ہیں، یہ نیم رافضی اور شیعہ ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ زبان درازی کرتے ہیں کہ ان کے دل صاف نہیں تھے، وہ تو سیدنا عثمان کے خون کا بہانہ بنا کر حکمرانی حاصل کرنا چاہتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد عفا اللہ تعالیٰ عن المخطئ فی الاجتہاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتہاد میں غلطی کرنے والے کو معاف فرما دیا ہے. بل ثبت انہ یؤجر اجرا واحدا، بلکہ یہ بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اجتہاد میں غلطی کرنے والے کو 1 اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، اور جو درست ہوتا ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں. یہ فتح الباری جلد 13 صفحہ 34 ہے. یہ فتح الباری ہے صحیح بخاری کی جو بڑی جامع شرح ہے. اب اس کے بعد 9ویں صدی ہجری میں ہی علامہ عینی حنفی جو 855 ہجری میں فوت ہوئے، وہ فرماتے ہیں والحق الذی علیہ اہل السنہ، اہل سنت جس پر قائم ہیں وہ حق یہ ہے کہ الامساک عما شجر بین الصحابہ،
کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس سے رک جانا ہے، وہ حسن الظن بہم، ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، بدگمانی کا شکار نہیں ہونا، اپنے دل میں رنج نہیں رکھنا، وہ تعویل لہم، ان کے بارے میں، ان کی لڑائیوں کے بارے میں یہ تعویل کرنی ہے کہ وہ اجتہادی خطا پر مبنی تھیں، وانہم مجتہدون متاولون لم یقصدوا معصیۃ ولا محض الدنیا، ان کے ذہن میں نہ کوئی بدنیتی تھی اور نہ دنیاوی کوئی لالچ تھا، وہ تو اشتہار کی وجہ سے ان کی لڑائیاں ہو. یہ عمدۃ القاری، یہ بھی صحیح بخاری کی شرح ہے، جلد 1 صفحہ 212 پہ یہ بات موجود ہے. اب آپ نے یہ ملاحظہ فرما لیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں بھی، قرآن کی آیت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا 286 نمبر سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کی روشنی میں بھی یہ جو صحابہ کرام تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گروہ، وہ مخطی ضرور تھے لیکن گناہ ان کے ذمے کوئی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت بتا رہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مجتہد جب غلطی کرتا ہے تو ایک اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے اس کی بنا پر بھی. اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق بھی ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کی لڑائیاں تھیں یہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھیں. شروع سے لے کر میں نے ہر صدی میں نام لے کر ائمہ دین کا اتفاقی جو اجماعی اہل سنت کا نظریہ بیان کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. دوسری بات اس میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 9 ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو. مومنوں کی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود وحی کے ذریعے ان کو مومن قرار دے رہا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے صحابہ بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اختلافات ہیں، ان کی جو لڑائی ہوئی، وہ اس آیت کی مصداق تھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. گویا اہل سنت والجماعت اتفاق کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مومن قرار دیا ہے. جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن قرار دیا ہے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسے مومنوں کو جن کو وہی مومن قرار دے ان کے بارے میں اپنے دلوں میں رنج رکھیں، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو پراگندہ کریں، ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کریں. تیسری بات اس کے بارے میں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی زبانی اس لڑائی کی پیش گوئی فرمائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، بتا دیا تھا کہ مسلمانوں میں 2 گروہ بنیں گے، ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ بتاتا ہے کہ دونوں گروہ جو ہیں وہ مومن ہی ہوں گے، دونوں گروہ اللہ کے مقرب ہی ہوں گے، دونوں میں سے کوئی مجرم نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1064 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں 1064 میں کہ تمرک معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین یقتلها اول الطائفتین بالحق، کہ جب مسلمانوں میں اختلاف ہوگا اس وقت ایک گروہ نکلے گا، خارجیوں کا گروہ، یقتلها اول الطائفتین بالحق، خارجیوں کے گروہ کو کون قتل کرے گا؟ جو حق کے زیادہ قریب ہے. دونوں گروہوں میں سے جن کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوگی، جن کا آپس میں اختلاف ہوگا، ان دونوں گروہوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہے وہ خارجیوں کو قتل کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اہل حق اور دوسرے کو اہل باطل قرار نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح اشارہ فرما گئے ہیں کہ اول الطائفتین بالحق، کہ حق کے جو زیادہ قریب ہوگا، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بھی حق پر تھا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت زیادہ حق پر تھے، حق کے زیادہ قریب تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اشارہ ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو گروہ تھا وہ باوجود باغی ہونے کے وہ مجرم نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان پر کوئی جرم، اس کی سزا نہیں ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا تمام صحابہ کرام جو کیوار تھے ان پر مشتبہ تھا. مثلا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کسی بھی گروہ میں شمولیت اختیار نہیں کی. وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھے رہے. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ فلاں حق پر ہے، حق کے زیادہ قریب ہے، تو یہ ضرور اس کے ساتھ شامل ہو جاتے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری عمر میں اس وقت وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت زیادہ افسوس اس بات کا کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر باغی گروہ کے خلاف لڑا کیوں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پتہ ہوتا کہ حق کے زیادہ قریب کون ہے تو پھر وہ ضرور اس کے ساتھ شامل ہو جاتے.
بعد میں پچھتانے کا کیا مقصد تھا؟ اگر پہلے پتہ ہوتا تو وہ پہلے ہی شامل ہو جاتے۔ یہ بات الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جلد 3 صفحہ 953 پہ ذکر کی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان یہ بالکل واضح ہے کہ انہیں بھی اس لڑائی کے وقت پتہ نہیں تھا کہ حق کے زیادہ قریب کون ہے۔ اسی طرح دوسرے بھی صحابہ کرام ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے، سیدنا جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے دی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن منیب کہا، وہ بھی سیدنا معاویہ کے گروہ میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص عثمان کے حوالے سے لڑنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ تو اگر یہ باغی گروہ کا یہ معاملہ ہوتا کہ یہ مجرم ہوتے تو کبھی یہ لوگ ان میں شامل نہ ہوتے، یا ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنت کی بشارت نہ دیتے۔ کبھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قرآن نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہہ کر جنت کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں تھمایا تھا، ایسے لوگ کبھی بھی اس گروہ کا حصہ نہ ہوتے۔ اگر یہ حصہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرٹیفکیٹ نہ دیتا۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ یہ گروہ تو باغی تھا، لیکن یہ بغاوت جرم والی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہ جرم شمار کیا، نہ قیامت کے دن اس کو جرم اللہ تبارک و تعالیٰ شمار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجر عطا فرما دیا۔ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاقی اور اجماعی نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اجتہادی خطا کی وجہ سے ان کو ایک اجر عطا فرمایا ہے، ان کے اجتہاد کی وجہ سے۔ جب ایک اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، پھر ہمارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ ہم شیعوں اور رافضیوں کے پیچھے لگ کر نیم رافضی بن کر کچھ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھیں، جن کو اللہ نے معاف فرما دیا، جن کو اللہ نے ایک اجر عطا فرمایا، جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن قرار دیا، ان کے بارے میں آپ اپنے دلوں میں بغض اور کینہ رکھیں، اپنے دلوں میں رنج رکھیں اس وجہ سے کہ ان کو باغی گروہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو تمام اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے انحراف ہے۔ کیا اہل سنت والجماعت کو نہیں پتا تھا کہ باغی گروہ انہیں قرار دیا گیا ہے؟ پھر وہ ان سے محبت کیوں کرتے رہے؟ ان صحابہ کرام کی عقیدت ان کے دلوں میں کیوں رہی؟ ان کا ادب و احترام وہ کیوں کرتے رہے؟ یہ اس بیان کا مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلف صالحین، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقیدہ اہل سنت والجماعت پر کاربند رکھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو 300 سال والے جو سلف ہیں ان کے فہم پر سمجھتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے، لیکن کاش کہ وہ اس پر عمل بھی کرتے۔ جس طرح زبان سے یہ بات کرتے تھے، اس طرح ان کا عقیدہ اور نظریہ بھی ہوتا، ان کا عمل بھی ایسا ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر زندہ رکھے، اسی پر ہماری موت آئے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا سلف صالحین، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے ساتھ حشر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔